ایک اور ہوا کی بیٹی ظالم کی بھیڑ چڑھ گئی۔ ماں اور دونوں بچوں کو قتل کر دیا گیا۔ آخر ماں اور بچوں کو کیوں قتل کیا گیا؟ آخر یہ ظالم شخص کون تھا؟ اور ساتھ ساتھ ایک بڑی خبر بھی آئی کہ اسے فل فرائی کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، گجرانوالہ کا علاقہ ہے چندہ قلعہ، یہاں پر ایک چوک ہے جسے عالم چوک کہا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک خاتون اپنے دو بچوں کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے اور اسی وقت اس کا ایک پڑوسی بھی جس کا نام ہارون ہے، وہ اپنی بائک پر گھر سے نکلتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے یہاں جانا ہے۔ تو وہ ہارون اس خاتون کو کہتا ہے کہ آئے میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ میں بھی وہیں پر جا رہا ہوں، تو رستے میں آپ کو اتار دوں گا۔ تو وہ پہلے تو سوچتی ہے کہ آخر اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر اسے خیال آتا ہے کہ پڑوسی ہے، اعتبار والا ہے، تو کیوں نہ اس کے ساتھ ہی جایا جائے۔ ناظرین، اب رستے میں یہ باتیں کرتے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کی 4 ماہ کی بیٹی فاطمہ اور اس کا بیٹا جو تقریباً 4 سے 5 سال اس کی عمر بتائی جا رہی ہے، وہ بھی ساتھ موجود ہے۔ اب یہ بات کرتے کرتے جو ہے ایک پارک میں پہنچتے ہیں جس کا نام ہے سٹی پارک۔ اب یہ پارک میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ اپنے ہارون جو ہے وہ اپنے کچھ دکھ جو ہے وہ اس کو سنا رہا ہوتا ہے اور اس کو کئی باتوں پر جو ہے وہ اعتبار بھی آ جاتا ہے، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ جس کے ساتھ یہ بات کر رہی ہے، جس کے ساتھ یہ آئی ہے، وہی اس کا قاتل ہے۔ ناظرین، ہارون کی نظر جو ہے وہ اس خاتون کے زیور پر ہوتی ہے جو اس نے کان میں سونے کی بالیاں پہنی ہوتی ہیں۔ اب یہ اس سے کہیں مطالبہ کرتا ہے تو وہ انکار کر دیتی ہے ہارون کو۔ اتنی دیر میں ہارون جو ہے وہ طیش میں آتا ہے اور اپنی جیب سے ایک زوردار اور خطرناک قسم کا جو ہے وہ چاقو نکالتا ہے اور ایک ہی وار میں اس خاتون کے گلے پر پھیر دیتا ہے، جس سے وہ وہیں پر اپنی جان کی بازی ہار جاتی ہے، کیونکہ اس وقت ذرا سناٹا ہوتا ہے اس پارک میں، آس پاس کوئی ہوتا نہیں، تو اس بے رحم شخص کو موقع مل جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد جو اس کا بیٹا ہے یہ اسے بھی وہاں پر مارتا ہے، اور وہ جو بچی ہے 7 ماہ کی فاطمہ، اس کو پتھر کے ساتھ باندھ کر ایسا یہ بے حس انسان ہے کہ اس کو ذرا خوف خدا نہیں آیا کہ میں کیا کر رہا ہوں ایک 4 ماہ کی بچی کے ساتھ، اسے زندہ نہر میں پھینک دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں، یہ ایسا کچھ ظالم اور سفاک انسان ہے کہ اس نے پہلے بھی ایک قتل کیا ہوا تھا، جو ساڑی کی وجہ سے اس نے پہلے بھی ایک شخص کو قتل کیا تھا، لیکن یہ باز نہیں آتا۔ ناظرین، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ڈاکو بھی ہے اور اس نے قتل بھی کیا، اب ایک نہیں بلکہ اس پر 4 قتلوں کا جو ہے وہ الزام ہے۔ ناظرین، پولیس جو ہے وہ اس سارے واقعے کی تفتیش کرتی ہے اور تفتیش کرتے کرتے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس وقت کراچی فرار ہو رہا ہے، کیونکہ جب آپ اسٹیشن پہ ٹکٹ کرانے جاتے ہیں، کسی بس اسٹینڈ پر ٹکٹ کرانے جاتے ہیں، تو آپ کا آئی ڈی کارڈ جو ہے وہ ضرور مانگا جاتا ہے تصدیق کے لیے۔ تو یہ وہاں پر جب ٹکٹ کرانے جاتا ہے تو اپنا آئی ڈی کارڈ دیتا ہے، تو پولیس ٹریک کرتے کرتے جو ہے وہ پہنچتی ہے وہاں پر اور پتہ لگاتی ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے۔ جب اس کی تصدیق ہو رہی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے کراچی کی ٹکٹ جو ہے وہ بک کرائی ہے۔ اور ناظرین، پولیس جو ہے وہ اس کا جب آئی ڈی کارڈ نادرہ سے نکلواتی ہے، نکلوانے کے بعد جو ہے وہ پتہ لگاتی ہے کہ اس کی سمیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں پر ایکٹیویٹ ہیں۔ ناظرین، پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب کراچی اس وقت سفر کر رہا ہے ٹرین میں، اور اسے روڑی کے قریب جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جب یہ بچی اور ماں کو قتل کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ مدعیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تھانے جا رہا ہے، درخواستیں دے رہا ہے، یہ مدعیوں کے ساتھ مل کر مدعی بنا ہوتا ہے، حالانکہ یہی سب سے بڑا اور سب سے مین قاتل جو ہے وہ یہ شخص ہارون ہوتا ہے۔ ناظرین، خیر، اس کو پولیس جو ہے وہ گرفتار کرتی ہے، گرفتار کرنے کے بعد جو لاتی ہے، اس سے جو ہے تفتیش شروع کرتی ہے، تو یہ کچھ شواہد ہوتے ہیں جو اس نے جو بالیاں چوری کی تھی اور بھی کچھ سامان تھا جو اس نے چوری کیا تھا، تو پولیس اس کو لے کر جاتی ہے تفتیش کے لیے کہ بھائی وہ سامان جو ہے وہ ہمیں برآمد کرواؤ۔ تو رستے میں اس کے کچھ ساتھی، کیونکہ اگر کوئی بدماش ہے تو اس کے دوست اچھے تو نہیں ہوں گے، بدماش ہی ہوں گے، تو چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ، تو رستے میں اس کے جو ساتھی اس کو چھڑوانے آتے ہیں وہ فائرنگ کرتے ہیں اور یہ وہاں سے موقع محل دے کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب 4 قتل تو کر ہی دی، ایک قتل کی سزا بھی وہی ہے اور 3 کی بھی، تو یہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے یہ بھاگتا ہے کراس فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے اور اسی کے ساتھی کی فائرنگ جو ہے وہ اس کو لگتی ہے اور یہ اپنے ہی ساتھی کی فائرنگ سے جو ہے وہ فل فرائی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، آج کل اعتبار جو ہے وہ کرنا بہت مشکل ہے کہ آپ کا پڑوسی بھی کیوں نہ ہے، تو اس پر بھی اعتبار جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہوتا ہے کہ آخر اعتبار کیا بھی جائے تو کس پر اور کیسے، کیونکہ اعتبار بنانے میں جو ہے وہ سالہ سال لگ جاتے ہیں، لیکن اعتبار ٹوٹنے میں جو ہے وہ رتی بھر کا بھی وقت نہیں لگتا۔ ناظرین، ایک اور ظالم اور سفاک شخص جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے
ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں. اپنا بے حد خیال رکھیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.